الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمل. رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگوں اور دوستوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے والدین کے لیے. دنیا کا سسٹم اوپر سے لے کر اگر نیچے تک ہم دیکھیں گے، اولاد کو مارنے کا اور اولاد کو قتل کرنے کا سسٹم پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. آج کا میرا ٹاپک بہت اہم ہے. اولاد کو مارنے کا اور اولاد کو قتل کرنے کا سسٹم زمانی جاہلیت کے پہلے سے چلا آ رہا ہے، حضور کی آمد سے پہلے. سمجھ لو ایک زمانہ جب سے شروع ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی سسٹم چلا رہا ہے اولاد کو مارنا، قتل کرنا. آج بھی ہے اور آج تو عروج پر ہے. پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ مقدار ہے. اس کی 3 وجوہات حدیث سے بتائی جاتی ہیں اور قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بتلایا کہ اس کے 3 محرکات ہیں. 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ اولاد کو مارتے ہوئے آ رہے ہیں. پہلی وجہ مذہبی اعتقاد. مذہب کے نام پر اولاد کو مارا جاتا ہے. اللہ کے نام پر بھی مارنے کا سسٹم لوگوں کے اندر تھا. بتوں کے نام پر، دیوی دیوتا کے نام پر اولاد کو مارنے کا سسٹم پہلے سے چلا آ رہا ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے بتلایا اپنی محبوب ترین چیز کو ذبح کر دو، اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر دو. حضرت ابراہیم کا ذہن بیٹے کی طرف گیا. کس کی طرف گیا؟ بیٹے کی طرف گیا. اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ سب سے محبوب ترین چیز میرے نظر میں میرا بیٹا ہے. تو لے کر گئے. بیٹے سے کہا، بیٹا کو چلنے پھرنے والا کا کہا کہ یا ابتی فل ما تؤمر، ابا اللہ نے آپ کو جو کہا ہے حکم دیا ہے اس کو عملی جامہ پہنا دو. باپ نے بیٹے کو لٹھایا، گلے پہ چھری رکھی. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نام پہ بیٹے کو مارنا اور ذبح کرنا، قتل کرنا جائز ہے. اللہ اس دنیا کی رسم کو توڑنا چاہتے تھے، اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے. پہلے تو واقعی اللہ نے آرڈر دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو ہمارے نام پہ قربان کرو. تو یہ دیکھا کہ ابراہیم کا ذہن کس طرف گیا. جب ابراہیم کا ذہن اپنے بیٹے لخت جگر کی طرف گیا اور بیٹے کو لٹھا کے گلے پہ چھری رکھا ذبح کے لیے، اللہ نے اس چھری کو روک لیا اور اللہ نے سسٹم بنا دیا کسی کے نام پر، خدا کے نام پر یا کسی کے نام پر مذہب کے عقیدے میں اولاد کا مارنا قطعاً جائز نہیں، حرام، قطعاً جائز نہیں. اس وقت اللہ پاک نے اس کا سدے بات کی، لیکن پھر بھی چلا رہا تھا سسٹم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے زمانے میں زمزم کا کنواں کسی جگہ پہ چھپ گیا تھا اور اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر اور ایسی چیزوں میں زمزم کا کنواں چھپا تھا کہ عرب پریشان تھے، کنویں کو تلاش کر رہے تھے. کنواں کہاں چھپا ہوا ہے؟ کنویں کے اوپر بہت سارے مٹی کا ڈھیر آ گیا تھا اور پہچاننا مشکل تھا.
اور بار بار عبد المطلب کھودال لے کے اس جگہ کھود رہے ہیں، اس جگہ کھود رہے ہیں، اس جگہ کھود رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھود رہے ہیں۔ کھودتے وقت کہا بیٹا تو گواہ رہنا، اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو خدا کے نام پہ ذبح کروں گا تاکہ مجھے زمزم کا کنواں مل جائے۔ زمزم کنویں کی تلاش میں منت مانگ لی عبد المطلب نے۔ کیا منت مانگی؟ مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو بتایا گیا کہ کنواں وہاں پر ہے، تو عبد المطلب اپنے بچوں کے ساتھ گئے، کھودائی کی، کنواں مل گیا اور 10 بیٹے بھی ہو گئے۔ آخری بیٹا عبداللہ، اور عبد المطلب اور منت پوری کرنے کے لیے، کیونکہ تجھے رہتے وہ تو سردار تھے، اب بیٹوں سے مشورہ کیا تو بیٹوں نے کہا کہ آپ جو چاہے کر لو، کہ ہم سب تیار ہیں، آپ تھوڑا اندازی کرو، 10 بیٹوں میں سے جس کا نام نکلتا ہے اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ قرآن ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا۔ اور عبداللہ کو عبد المطلب بے انتہا چاہتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو چاہتے تھے علیہ السلام کو، عبد المطلب عبداللہ کو چاہتے تھے۔ دل میں تذبذب ہوا، لیکن منت پوری کرنا ہے، لے کر نکلے۔ سارے بھائیوں کے لاڑکے تھے، سارے بھائی عبداللہ کو چاہتے تھے۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا ایسا مت کرنا، عبداللہ کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو ذبح کر دو۔ باپ نے کہا کہ نہیں، نام اس کا نکلا ہے، اسی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ عرب کی کابینہ تھی، اس کو جب بات معلوم پڑی تو اس نے عبد المطلب کو مشورہ دیا، یہ دیا کہ ایسا کرو کہ عبداللہ کے نام کے ساتھ 10 اونٹوں کی چٹی ڈالو، پورا نکالو۔ عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو عبداللہ کو ذبح کرو، اونٹ کا نام نکلتا ہے تو اونٹوں کو ذبح کرو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 20 کی چٹی ڈالو، پھر بھی عبداللہ کا نکلتا ہے تو 30 کی ڈالو۔ جب تک اونٹوں کا نام نہیں نکلتا چٹیاں ڈالتے جاؤ۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا نام 10 اونٹ، عبداللہ کا نام 20 اونٹ، عبداللہ کا نام 30 اونٹ، 40 50 60 70 80 90 100۔ جب عبداللہ ہی کا نام نکلا 10 مرتبہ، 10ویں مرتبہ 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کی چٹی ڈالی گئی تو اونٹوں کا نام نکلا، تو اونٹوں کو ذبح کر دیا، عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اور عبداللہ کو تو چھوڑنا ہی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذبح کرانا نہیں تھا۔ عبد المطلب کو سمجھانا تھا میرا عبداللہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے نسل سے، اس کے صلب سے میں محمد کو پیدا کرنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محمد رسول اللہ کے پاک پڑھنے والے ہیں، بھلا وہ ذبح ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس میں رسم جاہلیت کو توڑ دیا۔ خدا کے نام پہ کسی بچے کو، کسی انسان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اولاد نعمت ہے، اور اولاد کو اللہ کی محبت میں بھی ذبح نہیں کر سکتے، اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ بتاؤ تو اولاد کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بکری کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، اونٹ کو ذبح کرو، لیکن انسان اپنی اولاد کو ذبح نہ کرے۔ بقرعید کے موقع پر اگر اللہ یہ حکم دیتا ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو کون باپ ہوتا ذبح کرنے والا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ قربانی مجھے مطلوب نہیں ہے، کہ اولاد بڑی نعمت ہے۔ اولاد کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے اس کا استحباب کیا۔ جو لوگ بتوں کے نام پہ اپنے اولاد کو ذبح کرتے تھے ان کا بھی اللہ نے بائیکاٹ کر دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں صاف طور سے اللہ نے منع کیا اولاد کو خدا کے نام پہ ذبح کرنا، یا بتوں کے نام پہ ذبح کرنا، یا دیوی دیوتا کے نام پہ ذبح کرنا، یا اپنے معبودوں کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ عقیدہ تھا۔ عمر بن عاص، ایک دریا چلتی تھی، دریا جب سوکھ جاتی تھی تو ایک لڑکی کو جو اکلوٹی ہوتی تھی باپ کی، سننے میں سجا کر، سیورات پہنا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، دلہن بنا کر اس دریا کے پانی میں ڈالنا پڑتا تھا، اور دریا اس کو ڈبو کے لے کے چلی جاتی تھی، دریا کا پانی آتا تھا۔ یہ لوگوں کا عقیدہ تھا۔ بڑی خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کے دریا میں ڈالا جاتا تھا، دریا کا پانی آتا تھا۔ عمر بن عاص نے منع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا، حضرت عمر نے کہا دریا کے نام پہ خط لکھا، اور اپنے عمر سے کہا کہ دیکھت دریا کو دے دینا، یہ عمر کا خط ہے دریا کے نام۔ کس کا خط ہے؟ عمر کا خط ہے دریا کے نام۔ وہ خط کو دریا میں ڈالا گیا، اس میں لکھا تھا اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ، اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتی تو تیرا بہنا بیکار ہے، رک جا۔
یہ سننا تھا، دریا بہنے لگی، اس دن سے سسٹم ختم ہوا لڑکیوں کو ڈالنے کا۔ پہلے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا ہے اولاد کو ذبح کرنے کا، قرآن نے اس کو منع کر دیا۔ ایک پہلی وجہ تھی، کتنی وجہ میں نے بتایا تھا شروع میں؟ 3۔ اس میں سے پہلی وجہ کیا تھی؟ مذہب کے نام پر، مذہب کے عقیدے میں، مذہب کی محبت میں، خدا کے نام پر، دیوی دیوتا کے نام پر اولاد کو ذبح کرنے کا سسٹم جو پہلے سے چلا رہا تھا، قرآن نے اس کو بائیکاٹ کر دیا۔ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس سسٹم کو اللہ نے بند کر دیا۔ دوسرا سسٹم، اولاد پر مارنے کا، معاشی تنگی، غریبی کی وجہ سے اولاد کو مارا جاتا ہے۔ پہلے عربوں کے اندر غریبی بہت تھی، تجارت کرنے والے عربوں میں بہت کم تھے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے زراعت نہیں کر سکتے تھے، کھیتی باڑی پر کام نہیں کر سکتے تھے، بڑی مشکل سے روزیاں چلتی تھی، زیادہ بچوں کو پال نہیں سکتے تھے۔ اس وجہ سے غریبی کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیتے تھے، 1-2 بچوں کو رکھ لیتے تھے، باقی بچوں کو گردن دبا کے مار دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ غریبی مجبور کرتی تھی ان کو بچوں کو مارنے پر۔ وہ سسٹم اس وقت بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ غریبی کی وجہ سے لوگ بچوں کو مار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کچر کنڈی میں بچوں کو پھینکے جاتے ہیں، ہاں، کچری کی جگہ پر بچوں کو ملتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ کتنے بچوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی مار دیا جا رہا ہے۔ وہ سسٹم کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ غریبی ہے جس کی وجہ سے اولاد کو مارا جاتا ہے، وہ پہلے بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ تیسری وجہ جو اولاد کو ماری جانے کی، وہ سماجی سسٹم ہے۔ سماجی سسٹم، عربوں کے اندر سماجی سسٹم تھا، عورت کی کوئی ویلو نہیں تھی، عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لڑکی ادھر پیدا ہوتی تو باپ 4 لوگوں کے سامنے بیٹھا ہے تو شرم سے اس کا چہرہ جھک جاتا تھا، اور لڑکی کا باپ کہلانا اپنے لیے ذلت محسوس کرتا تھا۔ کوئی آ کر مجھے میرا دوست کہلائے کہ تجھے لڑکی ہوگی تو سب سے زیادہ وہ آدمی اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا تھا، ذلت محسوس کرتا تھا کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس وقت تک باپ کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ اپنے خود کی پیدا ہونے والی اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہ کرتا تھا زندہ، تب تک سکون کی سانس نہیں لیتا۔ ایک صحابی مسجد کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میری بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے جو دفن کیا ہے، میں جا رہا تھا سفر میں، بیوی حمد سے تھی، کہہ کر گیا تھا لڑکا پیدا ہو تو سنبھال دینا، لڑکی پیدا ہوئی تو گاڑ دینا۔ میری بچی پیدا ہو گئی، میری بیوی ڈر کے مارے پڑوس کے گھر میں چھپا دیا، خود پالنے لگی، میرے آنے کا وقت معلوم ہوا تو پڑوس کے گھر میں چھپا دیا۔ وہ بچی میرے گھر میں آنا جانا کرتی تھی، اس بچے سے مجھے محبت ہو گئی، چلنے پھرنے والی ہو گئی، میرے گود میں آ کے بیٹھتی تھی، میرے ہاتھ کے لقمے کھاتی تھی، میرے داڑھی میں ہاتھ پھیرتی تھی۔ میری گھر والی نے اس محبت کو دیکھا تو ایک دن رات میں جب ہم دونوں میاں بیوی خلوت میں تھے، اس وقت میری بیوی نے پیار سے یوں کہا، اچھی جو بچی بازو کے گھر سے تمہارے پاس آتی ہے، تمہارے گود میں بیٹھتی ہے، تمہارے ہاتھ کے لقمے کھاتی ہے اور تمہاری داڑھی پہ ہاتھ پھیرتی ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہ سننا تھا۔ صبح میں نے بچی کو لے کر باہر گھمانے کے ارادے سے گھر والی کو کہا اسے گھما کے لاتا ہوں، لے کر گیا، ہاتھ میں میری کھدال تھی، میں نے دھوپ کے موقع پہ کھڈا کھودنا شروع کیا۔ میری بچی منظر دیکھ رہی تھی، میری بچی نے مجھ سے پوچھا اتنے دھوپ میں آپ کو پسینہ نکل رہا ہے، کھڈا کس کے لیے کھود رہے ہو؟ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آ کر میرا پسینہ پوچھنے لگی اور مجھے کہنے لگی آپ ایک کھڈا مت کھودو۔ جب میں کھڈا کھود کے مٹی نکالتا تھا، میری بچی آ کے مجھے ہیلپ کرتی تھی، مٹی نکالنے لگی۔ جب کھڈا تیار ہوا میں اس کھڈے میں ڈالا، میری بچی کو اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، پکار پکار کے کہنے لگی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں گاڑتے ہو، مجھے کیوں دفن کرتے ہو؟ مجھے اس بچی کی صدائیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ چلا چلا کے بھیک مانگ رہی تھی اپنی زندگی کی اور مجھ سے فریاد کر رہی تھی۔ یہاں تک گڑ گئی، یہاں تک آ گئی مٹی، اوپر تک آ گئی مٹی۔ میں نے اپنی خود کی بچی کو مٹی میں گاڑ کے چلا آیا۔ سرکار کی مجھ پر نظر پڑی، آج مسلمان ہوا ہوں، مسجد کے سامنے بیٹھ کے اپنی بچی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اس واقعے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، سمجھت ہو رہی ہے؟ کتنے لوگوں نے مٹی کے پیدا ہونے پہ جلیبی بانٹی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے جلیبی بانٹی ہے؟ کتنے لوگوں نے نفرت کی ہے بچی سے؟
بیٹے کے پیدا ہونے پر تم نے پیڑے کھلائے ہو، لڑکی کے پیدا ہونے پر تم نے جلیبی بٹائے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر تم کم خوش تھے اور لڑکی کے پیدا ہونے پہ تم زیادہ خوش تھے۔ تم نے فیصلہ کیا ہے 30-40 روپے کی جلیبی تم نے لڑکی کے پیدا ہونے پہ وہ بھی زبردستی دی ہے، اور لڑکی کی پیدائش پر تم نے پیڑے بانٹ کر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لڑکیوں سے محبت آج کا ماں باپ کر رہا ہے، آج کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ دوا خانے سے اطلاع ملتی ہے ڈیلیوری کو لے کر گئے ہیں، دعا کرو، اور ادھر سے خبر آتی ہے چھوڑا ہوا چھوڑا، خوشی سے جلدی کون نہیں آیا تو سمجھنے کا بھیا ڈیلیوری، ہاں سیزر ہوا ڈیلیوری، کیا چھوڑی ہوئی؟ لڑکی ہوتی ہے تو فون آتے نہیں جلدی، سامنے والا فون کر کے پوچھتا ہے تو کیا ہوا؟ ہاں وہ سیزر ہوئی، بہت تکلیف ہو رہی تھی اور نارمل ہونے والی تھی لیکن سیزر ہو گئی، چھوڑی ہوئی چھوڑی۔ بولنے والی سامنے سے کیسا بولتی ہے؟ چھوڑی ہوئی چھوڑی۔ اور لڑکا ہوا تھا ادھر فون ادھر فون، اسے خوشخبری اسے بولے چھوڑا ہوا لڑکا ہوا لڑکا ہوا۔ کیا کر رہا ہے لڑکا؟ تم نے اولاد کو دو نظروں میں دو حصوں میں کیوں بانٹ دیا ہے؟ چھوڑی کو تم نے کم درجہ دے کر چھوڑے کو زیادہ درجہ دے کر لڑکے اور لڑکی کے اندر تم نے تمیز کرنا، یہ جو تمہیں فرق کر رہے ہو، قیامت کے دن تمہاری بات اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بچیاں قیامت کے دن ماں باپ کا دامن پکڑ کے پوچھیں گی کس گناہ کی وجہ سے تم نے ہمیں مارا تھا، کس گناہ کی وجہ سے تم نے ہم کو انصاف نہیں دیا تھا۔ پراپرٹی بنا کے رکھ دیتا ہے بیٹوں کے نام پہ، کتنے چڑھانا؟ 2 چڑھانا، اوپر نیچے 2 بلاک بنا دیا، چھوڑی شادی کرنے کو جانے والی ہوتی۔ باپ ہے تو باپ، بیٹی کا حصہ بچپن تیری موجودگی میں تو بیٹی کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، پراپرٹی میں بیٹی کو انوالو کرنے کو تیار نہیں ہے، اور 2 بیٹوں کے نام سے تو 2 بلڈنگ بنا رہا ہے، اور آنے والی بہو تجھے دیکھنے کو تیار نہیں۔ کل کو تیرے دکھ درد اور مصیبت کے موقع پر یہی بیٹی تجھے ساتھ دینے والی ہے۔ جب تجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ماں ہی کو بیٹی شیئر کرتی ہے اور بیٹی ماں کو شیئر کرتی ہے، یہ مصیبتوں میں سہارا دینے والی، تیرے بڑھاپے کا سہارا۔ تجھے بخار آ گئی، تیری عورت کو بخار آ گئی، ادھر بچی اپنے میکے میں تڑپ، اپنے سسرال میں تڑپ رہی ہے، تیری بہو سامنے موجود ہے، ایک دودھ کا گلاس تجھے دینے کو تیار نہیں، وہاں سے بیٹی رو رہی ہے کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے۔ یہی تڑپنے والی بیٹی کو تو نے الگ کر دیا پراپرٹی سے، 2 فلور کی بلڈنگ بنا کے لڑکوں کے نام پہ وقف کر دیا، بیٹی کو پراپرٹی سے محروم کر دیا۔ یہ تیرا انصاف ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے پوچھیں گے۔ عقل مند باپ وہ ہے جو اپنی حیات کے اندر اپنے بیٹوں پہ بھروسہ نہ کرے کہ بہنوں کا حصہ دیں گا، اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا حصہ الگ کرے، بیٹیوں کا حصہ الگ کرے۔ قیامت کے دن اس نکمے باپ کو پوچھا جائے گا جس نے اپنے بیٹے کے حصے کو ہڑپ کروایا ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اپنی موجودگی میں اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ شادی کر کے دیے تو احسان کی ہے، احسان کر رہے ہو، شادی کر کے دے ہو، پراپرٹیوں میں حصہ نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے لڑکیوں کو مارا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تم بھی مار رہے ہو نا، تڑپا رہے ہو، اسے رلا رہے ہو۔ جب کوئی بہن پوچھنے کے لیے آتی ہے بھائی کے پاس باپ کے مارنے کے بعد حصہ، دیکھ ماں تجھے میکا ہونا تو میکا ملتا ہے، یا تو پراپرٹی ہونا تو پراپرٹی دیکھو، پراپرٹی دی تو میکے کو نہیں آنے کا۔ وہ بیچاری لاچار ہو کے کہتی ہے سسرال میں تھکار کے جاؤں تو کہاں جاؤں، بھیا پراپرٹی تم اپنے پاس رکھ لو، کبھی تھکی ہاری تیرے پاس آ جاؤں تو ایک روٹی کھلا دینا، ایک تیرے گھر کی روٹی کھا کر چلی جاؤں گی، لیکن تیرے گھر کا کچھ نہیں چاہیے، ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑ سکتی، تھکار کے آتی ہوں تو سہارا مل جائے، پراپرٹی جانے دو لیکن مجھے میکے کا پیار مل جائے۔ اس طرح لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے، آپشن رکھا جاتا ہے میکا چاہیے کہ پراپرٹی چاہیے۔ یہ لڑکیوں کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے ہمارا، ہماری خود کی بچیوں کے ساتھ برتاؤ ہے۔ نکما باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا۔ لیکن وجوہات سمجھ میں آئی آپ کو؟ پہلی وجہ مذہبی اعتقاد، دوسری غربت، تیسری وجہ سماجی سسٹم، سماج کی وجہ سے لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ سونوگرافی کرا لیے، مشین سے چیک کرا لیے، اندر معلوم پڑا لڑکی ہے تو دبا دو وہاں پہ حمل ساکت کر دو۔
پہلے کے لوگ تو بڑے سمجھدار تھے، کم سے کم بچی کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، ماں کی زندگی تو مل جاتی تھی، پیٹ کی زندگی آنے کے بعد کچھ دن دنیا میں زندہ تو رہتی تھی، پھر اس کے بعد اسے کھدال کے ذریعے سے، پھوڑے کے ذریعے سے، چاقو کے ذریعے سے مار دیتے تھے۔ آج کے لوگ اتنے ظالم ہیں، اتنے نکمے ہیں، اتنے خبیث ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رہنے نہیں دیتے، دواؤں سے مار دیتے ہیں۔ پہلے کے لوگ تو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ ہم سے زیادہ اچھے تھے، کم سے کم بچی ماں کے پیٹ میں تو زندہ رہتی تھی، پھر دنیا میں آنے کے بعد کچھ دن تو زندہ رہتی تھی، وہ اپنے ماں کو دیکھ تو لیتی تھی، لیکن دیکھے بغیر ماں کے پیٹ میں دواؤں سے مار دینا، انجیکشن سے مار دینا، تھیلی کو دھلانا، حمل کو ساکت کرنا، حمل ٹھہرنے کے بعد ابارشن کرانا، اور اس کو کیا کرنا، پیٹ ہی میں بچے کو مارنا، یہ سمجھ لو پہلے کے لوگ تو پیدا ہونے کا چانس تو دیتے تھے، لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی، سائنسی ایجادات، نئی ترقی یافتہ دور کے اندر آج کے ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے آج ڈاکٹر لوگ جو ابارشن کر رہے ہیں وہ ان لٹیروں سے زیادہ بدتر ہیں جو اب تھوڑا کھود کے بچی کو گاڑنے والے سے زیادہ وہ ڈاکٹر ہیں جو انجیکشن دے کے ابارشن کرا رہا ہے اور بچی کو اس کے ماں کے پیٹ میں دفن کر رہا ہے۔ وہ زمین پہ دفن ہوتی تھی، یہ بچی اپنے ماں کے پیٹ پہ دفن ہو رہی ہے۔ وہ بچی تو قبرستان میں آ کے دفن ہوتی تھی، اس بچی کی قبر تو اس کا ماں کا پیٹ بن رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر قیامت کے دن خدا کی نظر میں کیسی حالت میں حاضر ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کل ڈاکٹر ابارشن کرنے والے لیڈیز ڈاکٹر، جینٹ ڈاکٹر قیامت کے دن ان لوگوں سے آگے ہو کے وہ ٹکر کے جائیں گے جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بچوں کو مارا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں ڈاکٹر کو پوچھے گی، ڈاکٹر صاحب میری ماں آئی تھی ابارشن کے لیے، کس گناہ کی پاداش میں تم نے مجھے انجیکشن دے کے مارا ہے؟ اللہ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ لڑکی بالغ ہوگی وہاں پر، بڑی ہوگی وہاں پر، وہ لڑکی مرے گی نہیں، آخرت میں زندہ ہوگی، پروان چڑھے گی، حضرت ابراہیم کے پاس تعلیم حاصل کرے گی، بیت المعمور کے پاس اس کا مکتب چلے گا اور وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ کر وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے پوچھے گی، ڈاکٹر صاحب کو بلایا جائے، میری ماں کو بلایا جائے، پرمیشن دینے والے میرے نکمے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو پوچھے گی کس گناہ کی پاداش میں تو نے ماں کو اجازت دیا تھا، ماں کو پوچھے گی کس گناہ کی پاداش میں تو نے حمل کھلوایا تھا، ڈاکٹر کو پوچھے گی ارے لٹیرے ڈاکو میری ماں کے پیٹ کو تو نے کس گناہ کی پاداش میں صاف کیا تھا۔ تینوں کو خدا کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیا ہو رہا ہے سسٹم؟ ہم نے کوئی کھیل سمجھ لیا ہے، دین کو کھیل سمجھ لیا ہے؟ نہیں، اولاد نعمت ہے، برکت ہے، ماں باپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، جس درخت پر پھل لگا ہوا نہیں ہے وہ درخت کی ویلو نہیں ہے، جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ درخت کی اہمیت ہے۔ باپ کی اہمیت اولاد سے ہوتی ہے۔ باپ کا پھل کیا ہے؟ اولاد ہے۔ اگر جسے اولاد نہیں ہے تو اس کی مثال تو اس درخت کی طرح جس پر پھل لگا ہوا نہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم نے اولاد کے بارے میں دو فیصلے سنائے، اور دو باتیں بتا کر بات آ ہے۔ پہلا فیصلہ قرآن کہتا ہے اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی قدر انبیاء کو ایسے تھی کہ بڑھاپے میں بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ ہونا چاہتے تھے۔ عمر 80-90 سال کی ہونے کے باوجود بھی رو رو کے بھیک مانگتے تھے، اللہ میں بوڑھا ضرور ہوا ہوں لیکن بغیر اولاد کے مرنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم کی عمر ہو چکی تھی، 70-80 سال کے ہو چکے تھے، بچے نہیں تھے، رو رو کے اللہ سے کہنے لگے اللہ مجھے لڑکا دے دے۔ بڑھاپے کی دعا کو قبول کر کے اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام دیا۔ اور جب فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خوشخبری سنانے تمہیں لڑکا ہونے والا ہے، تو ہنس کر کہنے لگی بڈھی ہو گئی ہوں، ہڈیاں پورے جس گئے ہیں، اب بچہ ہونے والا، جوانی میں بچہ نہیں ہوا۔ فرشتے نے ابراہیم سے کہا عورت میری بات کو مذاق میں لے رہی ہے، آپ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ بچہ ہونے والا ہے، اسحاق پیدا ہونے والا ہے۔ بوڑھی کو اسحاق ہو گئی،
اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم کو دیکھا، مریم کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، بند کمرہ ہے، کھڑکی کھلی نہیں ہے، جنت کا دسترخوان آ رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے آ کر دعا میں بڑھ گئے، کہا کہ اللہ ایک جوان لڑکی کو جنت کے سے کھانا تو کھلا سکتا ہے، اس بڈھے کو بچہ کیوں نہیں دے سکتا، بڈھے کو بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اللہ نے حکم دیا، نبی بنانے کا سسٹم جو ہے 40 سال کی، جب بھی کوئی کسی کو اللہ نے نبی بنایا 40 سال کے بعد بنایا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ماں کے پیٹ میں ہی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا۔ تمہاری بیوی سے جا کر کہہ دینا کہ حمل ٹھہرنے والا ہے۔ بیوی حیران ہو گئی، 9 مہینے کی کا حمل میں کیسے برداشت کروں گی، مجھ بڈھی ہو کر مجھے بچہ ہوگا؟ تو بتایا گیا حمل 9 مہینے کا نہیں ہوگا، 3 دن کا ہوگا۔ کتنے دن کا ہوگا؟ 3 دن میں بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کو پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے ہیں؟ 3 دن رہے۔ بڑھاپے میں بچہ، قدر تھی اولاد کی تو اس لیے بڑھاپے میں مانگ لیا۔ آج جوانوں کو قدر نہیں ہے، آج جوانوں کو دو بس بس بس۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن کثرت اولاد پر میں اس ماں باپ کو فخر کروں گا جو زیادہ بچے لے کر آئیں گے۔ کہ میری امتیوں کو بڑھانے والے دونوں ماں باپ ہیں، میری امتیوں کی تعداد اور میجارٹی کو بڑھانے والے دونوں ماں باپ ہیں۔ انی مقاتلکم بالامم، میری امت کے بڑھنے پر اس ماں باپ کو میں ایوارڈ دے دوں گا، ان کو قیامت کے دن میں خوش ہو جاؤں گا جو زیادہ بچے لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم علماء کے تو بچے زیادہ ہی ہوتے ہیں، وہ 2 کے کا دھندا تو تمہارا ہے، ہماری گاڑی تو رکنے والی نہیں، چلتے رہتی ہے الحمدللہ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خشیت الہٰ، ہماری تنخواہوں کو دیکھیں گے تو ہم بچوں کو روکنا چاہیے، نہیں، تنخواہ تو تنخواہ ہوتی ہے، اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کے سامنے تنخواہ کی کیا حقیقت ہے؟ خدا کی قسم 5-5، 6-6، 7-7 بچے والے یہ ائمہ جو 2-2، 4-4، 5-5 ہزار روپے پگار لے رہے ہیں، کیلکولیشن کریں گے تو ایک بچے کی مقدر میں 1000 بھی نہیں آتے، پھر بھی آرام سے تم سے بھی زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ اولاد پیسوں کو لے کر آتی، اولاد برکت کو لے کر آتی۔ سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد سے محبت کی ہے، اولاد کو ہلکا بس بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو قرآن میں ہلکا نعمت کہا، زینت کہا، زینت ہے ماں باپ کے لیے۔ دوسری جگہ پہ اولاد کو ماں باپ کے لیے فتنہ کہا۔ کیا کہا؟ فتنہ۔ 2 وجہ سے فتنہ کہا ہے، اس کی دونوں وجہ یاد کرو۔ پہلا فتنہ اس وجہ سے کہا کہ اولاد کے لیے ماں باپ خاص طور سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے، اولاد کو اچھا رکھنے کے لیے حرام کما کے لاتا ہے، اولاد کو اچھا رکھنے کے لیے چوری کرتا ہے، اولاد کو اچھا رکھنے کے لیے رشوت دیتا ہے، اولاد کو اچھا رکھنے کے لیے بیاج لیتا ہے۔ اولاد کے لیے باپ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کرے کہ تیری اولاد اس وقت تیرے لیے فتنے کا سامان ہے، تو اولاد کے لیے گناہ کر رہا ہے۔ دوسری وجہ کیا؟ اولاد کی محبت میں بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، بچوں کی اتنی دل لگی ہوگی، بچوں سے اتنی محبت کر رہا ہے، اللہ کو بھول گیا۔ اللہ کی عبادت میں کمزوری، نماز میں کمزوری، عبادت میں کمزوری، اعمال میں کمزوری، بچوں کی محبت میں، بچوں کے واسطے، بچوں کی محبت میں خدا کو بھول گیا۔ یہ 2 وجہ سے اولاد کو فتنہ کہا۔ تربیت کرنا ہے اولاد کی، نعمت ہے تو سنبھال کے رکھنا ہے، اچھا ان کو لے کر چلنا ہے، ان کی صحت کا خیال کرنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ سختی کا معاملہ اتنا کرو کہ اولاد ٹوٹ نہ جائے، نرمی اتنی نہ کرو اولاد بگڑ نہ جائے، اتنی نرمی میں آزاد نہ چھوڑو کہ اولاد منمانی کر سکے، اتنی سختی نہ کرو اولاد پہ کہ ہمت ہار جائے۔ محبت ہوتی ہے اور ڈانٹ بھی ضروری ہے، اس لیے حدیث میں کہا گیا بچوں سے پیار بھی کرو۔ دوسری حدیث میں کہا گیا باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کھیت کے لیے پانی۔ کیوں؟ پیار میں چھوڑ دو گے تو بگڑ جائے گی۔ دیکھا نا، آج میں نے اولاد کا ٹاپک اس لیے بنایا تھا، آج پوری سوسائٹی کے اندر ہماری اولاد روڈ پر ہے، ہمارے بچے روڈ پر ہیں۔ ماں باپ نے جیسی تربیت کی ہے، بچے ویسے فیصلے کر رہے ہیں، ویسے ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے بچے اور بچیاں، خاص طور سے جوان لڑکیاں کالج پڑھنے والی 3 حصوں میں بڑھ گئی ہیں۔ کتنے حصوں میں بٹی ہیں؟ 3 حصوں میں بٹی ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو شروع سے بے حیا ہے، جن کے ماں باپ نے جن کو بے حیائی کی زندگی کی ٹریننگ دی ہے۔
جو لڑکیاں نہ اسکارف پہنتی تھی، نہ حجاب پہنتی تھی، نہ پردہ پہنتی تھی، نہ برقع پہن کے جاتی تھی، میک اپ کر کے جاتی تھی، بناؤ سنگار کے ساتھ جاتی تھی، چھاتی کو دکھاتے پھرتی تھی، اپنا اسکرٹ پہنتی تھی، اس کے ماں باپ بے حیا، بے شرم، باغی، خدا کے نافرمان، خدا کی نظر میں گرے ہوئے، ان کی بیٹی بھی بے حیا۔ 70% لڑکیاں ایسی ہیں جو بے حیائی کی زندگی، آزاد زندگی کاٹ رہی ہیں۔ ان کے بارے میں تو سمجھ لو وہ جانے، اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب چھٹائی ہوگی تو پہلے نمبر پہ یہ چھٹے جائیں گے، کیونکہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی زمان علی الناس، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، لوگوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، الصابر فیہم، جس میں علی دینہ، جس میں دین پر صبر کرنے والا، اپنے دین کو بچا کر چلنے والا ایسا ہے، کیا فرمایا؟ جیسے کہ آگ کا انگارہ ہتھیلی میں لے کر چلنے والا، آگ کا انگارہ ہتھیلی میں لے کر چلنے والا جس طریقے سے ہوگا، قیامت جیسے قریب آئے گی دین پر چلنا ایسا بھاری ہو جائے گا۔ تو ایک امت کا وہ لڑکیوں کا طبقہ ہے جو حجاب سے پہلے سے پٹا ہوا ہے، وہ لڑکیوں کو حجاب کا یہ پورا مسئلہ جو چلا ہندوستان میں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا میٹر نہیں ہے، ہم پہلے سے آزاد ہیں، اب بھی آزاد ہیں، یہ صرف برقعے والوں کا مسئلہ ہے۔ وہ لڑکیوں کو سے ان کو نہ رات میں ان کو بے چینی ہو رہی ہے، نہ ان کا کھانا چھوٹا ہوا ہے، وہ تو موج مستی میں ہے، کیونکہ اس حجاب کے میٹر میں وہ لڑکیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو بے حیا بنایا۔ اب جو حجاب والی تھی، ان کا امتحان ہو رہا تھا اس وقت، جیسے قیامت کے پہلے دین پر چلنا ایسا مشکل، داڑھی پہ چلنا ایسا مشکل، برقعے میں چلنا ایسا مشکل، جیسا آگ کا انگیرہ ہتھیلی میں لینا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے حالات، کیونکہ قیامت کے حالات اللہ کے رسول نے پہلے سے بتایا ہے، یہ عورتوں پر آنے والے، مردوں پر بھی آنے والے حالات۔ تو برقع پہننے کے لیے یا برقع اہم ہے کہ ایجوکیشن اہم ہے، یہ اس کا امتحان ہو رہا تھا۔ اس میں بھی 2 حصے میں 2 لڑکیاں بڑھ گئی۔ بعض نے تھوڑا سا دیکھا کہ کمپرومائز ہو سکتی ہے کہ نہیں، کالج والوں کے ساتھ نہیں ہوا، تو انہوں نے نقاب نکال دیا، ایجوکیشن کو اہمیت دے دی، دین کو پیٹ چھوڑ دیا، پسے پر ڈال دیا۔ پہلے سے برقع پہنتی تھی، لیکن حالات کی وجہ سے ایجوکیشن کو پہلے نمبر پہ رکھا، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر، نقاب نکال کر۔ تقریباً یہ لڑکیاں جو برقعے والی تھی، اس میں سے 60 یا 70% لڑکیاں برقع نکال کر بغیر نقاب کے کالج کے اندر چلی گئی۔ بچی کتنی؟ یہ چھٹائی بولو میں زکوٰۃ کیسے نکل رہی ہے، دیکھو امت کی 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہے نا، تو دیکھو کیسے نکل رہی ہے۔ اللہ سب کو چھٹ رہا ہے، پہلے تو وہ سب چھٹے تھے 70%، اس میں سے بھی اب یہ 70% چھٹ گئے جو برقع پہنتے تھے۔ بچا ہوا اوریجنل مال ہے، اب جو برقعے کے لیے لڑ رہی ہے۔ سلام ہے وہ بہنوں کے لیے جو اب برقعے کے لیے بیٹھ کر کالج چلی جائے۔ کورونا کے موقع پر 2 سال تک گھر میں بیٹھی رہی، حجاب کا مسئلہ جب تک میرا اللہ حل نہیں کرتا، 2 مہینے کی پڑھائی چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پڑھائی کی بھرپائی میرا اللہ کرے گا۔ اس وقت کورونا کے ڈر سے میں نے گھر کالج چھوڑا تھا، اس وقت خدا کے ڈر سے میں کالج چھوڑ رہی ہوں۔ میں نہیں کہتا آپ کو کالج چھوڑا، میرے بیان میں غلط مطلب مت نکالنا۔ وہ لڑکیاں جا رہی ہیں، حجاب کو ترجیح دے رہی ہیں، میں حجاب نہیں چھوڑوں گی، جان چلی جائے چلے گا، میں پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ اوریجنل ہے، اوریجنل چھپ کے آئی ہے۔ پہلے 70% چھٹے، اس کے بعد بچے ہوئے میں 70% چھٹے۔ سنا گیا کہ فلانے کالج کے اندر تقریباً اسٹرائک کرنے والی 60 لڑکیاں تھیں، چھپ کے بیچ بچی ہیں، تو 40 نکل گئی نا اس میں۔ کیا ہوا 40 کا؟ انہوں نے بھی نقاب نکالا، برقع نکالا، کالج والوں سے کمپرومائز کر دی اور جا کے بیٹھ گئے۔ بچے کتنے؟ 20۔ ابھی 20 کون ہیں؟ خدا کی برگزیدہ بندیاں ہیں۔ یہ 20 کون ہیں؟ ایمان کے تحفظ کے لیے لڑنے والی ہیں۔ یہ 20 کون ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ 20 کون ہیں؟ حضرت عائشہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ 20 کون ہیں؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بہنیں ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں باحیا لڑکیوں پر، اور آپ کے ان کے ماں باپ کو سلام پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے دین کے معاملے میں باطل سے کمپرومائز نہیں کیا۔ تعلیم ضروری ہے۔ اگر کوئی پوچھے، ایک لڑکی کو پوچھا رہا ہے
میڈیا والا پوچھ رہا ہے کہ تجھے ایجوکیشن اہم ہے یا پردہ اہم ہے؟ اس غدار لڑکی نے جواب دیا اگر میں تمہاری بیٹی سے پوچھوں کہ ماں زیادہ اہم ہے یا باپ زیادہ اہم ہے، وہ سوال کرنے والا بھٹک گیا۔ تمہاری بیٹی سے میں پوچھوں ماں زیادہ اہم ہے باپ زیادہ اہم ہے، تمہاری بیٹی یہی جواب دے گی کہ ماں بھی چاہیے باپ بھی چاہیے، میں اس دنیا میں جی رہی ہوں تو مجھے دین بھی چاہیے، دنیا میں مجھے تعلیم بھی چاہیے۔ تعلیم کے لیے میں پردہ نکالوں، میں رب سے کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ کالج والوں سے کمپرومائز کر کے رب کو چھوڑوں؟ نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، ماسک تم کیوں پہنے تھے؟ کورونا سے ڈر کے ماسک پہنے تھے۔ لڑکی سوال کر رہی میڈیا والے کو، تم نے ماسک کا کیوں حکم دیا تھا؟ کورونا سے ڈرنے کے لیے ماسک پہننے کے لیے کہا تھا، میں اللہ سے ڈرنے کے لیے حجاب پہنتی ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے حجاب پہنتی ہوں۔ حجاب کا معاملہ اس وقت مسلمانوں کے پھر 20 یا 10% بچیوں پہ آ کے رکا ہوا ہے، 80 یا 90% بچیاں ایسے رہتی ہیں۔ چھٹائی کا وقت چلتا، اوریجنل بچیاں بچی ہوئی ہیں، دعا کرو اللہ بچیوں میں استقامت عطا فرمائے، ورنہ باطل چاہ رہی ہے کہ ایک ایک کر کے لڑکی حجاب نکال کر کالج میں چلے جائے تو کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا؟ دیکھو ہم نے 10-15 دن کی ڈھیل دے دی تھی اور فیصلے کو جان بوجھ کر آگے کرتے جا رہے ہیں۔ میں فیصلے کی کچھ بات نہیں کروں گا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لڑکیاں لڑ رہی تھی، کتنی لڑکیاں کمپرومائز کرنے پہ آمادہ ہو گئی ہیں اور کمپرومائز کر کر کے اندر جا رہی ہیں، تو کورٹ یہی فیصلہ سنائے گا۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو زبردستی کا برقع ہوتا تھا، لیکن مسلمان بچیاں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتاؤ؟ پوچھتا ہوں میں کیا ہوگا؟ بعض ماں باپ ہمارے سامنے بول رہے ہیں بچیوں سے ڈھنڈے جاما بڑے اتے حالات کہیں برقع نکال کو جا، لیکن ابا کیا بول رہی تمہیں؟ لڑکی پوچھ رہی باپ کو، ابا تمہیں کیا بول رہی؟ زندگی پر برقع پہنا ہے، آج نکالنے کو کہہ رہے ہیں، ابا یہ بات تمہاری نہیں مانی۔ سلام ہے اس بچی پر جو باپ کی اطاعت یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں خدا کی نافرمانی ہے وہ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ میرا ٹاپک تھا اولاد کی تربیت پر، اسی ٹاپک پر میں نے بات کی، حالات اسی بات کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد ہماری آنکھیں ہیں، اولاد ہمارا دل ہے، اولاد ہمارا دماغ ہے، اولاد ہمارا سرمایہ ہے۔ سرکار کی ایک آخری حدیث بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، 3 اعمال مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے، جس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، پیسہ کام کر کے چلا جائے، کنواں کھودا، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، جس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا علم ینفع به، ایسا علم چھوڑ کر چلا گیا جیسے ہمارے بیانات نہیں، ہمارے تقریریں ہیں، میں مر بھی گیا تو میری کسی بات پر لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ علم ہے، صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک اس کا ثواب چلتا رہے گا۔ علماء کی تقریریں ہیں، کتابیں ہیں، یہ تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے کچھ پڑھ کے بخشتی رہے گی، اچھے کام کرتے رہے گی، ورنہ باپ چلا گیا، 3 دن کے فاتحہ کر لیے، 2 دن کے فاتحہ کر لیے، دیکھ چڑھا کے کھانا کھا کے ہضم کر لیا، ڈکار لے کے ماں باپ کو بھول گئے۔ ایسی اولاد سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اولاد کی تربیت کرو، ان معصوموں کا خیال کرو، کل کو یہ معصوم ہمارے لیے سرمایہ بننے والے ہیں۔ ان بچوں کی جیسی تربیت کرو گے ویسے پھل خود ملیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ بلکہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔